بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جادوگروں اور فرعون کی نافرمانیوں کے بارے میں۔ تو ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، شکریہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلا کر نبوت عطا فرمائی۔ ان سے کہا کہ آپ علیہ السلام فرعون کے پاس جائیں، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے ایک جان کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ تفصیل سے ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کو جانا پڑے گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان میں روانی پیدا کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں، اور میرے ہی اہل میں سے میرا ایک مددگار بنا دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، اور میری نبوت میں اس کو میرے ساتھ شریک کر دے، اسے نبی بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کر تیری حمد و ثنا کریں کثرت کے ساتھ۔ اے اللہ تو میرے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تو نے جو ہم سے مانگا ہم نے تجھے دے دیا، تیری ساری دعائیں ہم نے قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات بیان کرتے ہیں۔ ہم نے تجھ پر پہلے بہت احسانات کیے ہیں۔ اس وقت کو یاد کر جب ہم نے تیری ماں کے دل میں وحی کی کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دیں، ورنہ تو قتل ہو جاتا، اور اس تابوت کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیں۔ پھر ہم نے دریا کو حکم دیا کہ دریا اسے ساحل پر ڈال دے، ورنہ دریا آگے لے کر چلا جاتا۔ یہ ہم نے حکم دیا، اس تابوت کو تیرا اور میرا دشمن اٹھا لے۔ میں نے تجھے ہمارے دشمن کے ہاتھوں میں پہنچایا، اور تیری محبت میں نے لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈالی کہ تو تیرے اور میرے دشمن کی گود میں پلا، مگر کسی نے تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تیری محبت تیرے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دی تاکہ تو میری نگاہوں کے سامنے پرورش پاتا رہے۔ اے موسیٰ اس وقت کو بھی یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی کنارے کنارے، اور محل میں آ کر کہنے لگی کہ میں تمہیں بتاؤں ایسا گھرانہ جو اس بچے کی کفالت کرے۔ اے موسیٰ یہ سب کچھ ہو رہا تھا میرے حکم پر۔ تیری بہن صندوق کے پیچھے چلتی چلتی محل میں داخل ہوئی، اور فرعونیوں کو یہ مشورہ دیا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کر لے۔ اے موسیٰ اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ بھی تجھ پر احسان تھا تاکہ تیری ماں غمزدہ نہ ہو۔ اے موسیٰ پھر تو نے ایک انسان کو قتل کر دیا، اور اس کی وجہ سے تجھے جو تکلیف ہوئی ہم نے تجھے اس غم سے نجات دیا۔ یعنی جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو کچھ برا ہوتا ہے وہ ہمارے اعمالوں کا صلہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ ہم نے تجھے غم سے نجات دی، پھر ہم نے تجھے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، پھر آج تو اس مقام پر پہنچا ہے۔ اے موسیٰ اب تو تیرا نہیں ہے، اب تو میرا ہے۔ میں نے منتخب کر لیا ہے تجھے میرے لیے، تیری ساری دعائیں قبول کر لی۔ اب تو بھی جائے گا اور تیرا بھائی بھی میری نشانیوں کے ساتھ، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت زیادہ سرکشی کر رکھی ہے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور نرم بات کرو، شاید اسے نصیحت حاصل ہو جائے، یا اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ ہمیں خوف ہے، وہ ہم پر بہت زیادتی کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام خوف زدہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ اور ہارون خوف مت کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جاؤ دونوں اس کے پاس اور جا کر کہو، اے فرعون ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، جو ظلم ہو رہا ہے اسے کرنا چھوڑ دے، ان کو عذاب مت دے، ہم تیرے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آئے ہیں اپنے نبی ہونے کی، اور اس شخص پر سلامتی ہو جو سیدھے راستے کی اتباع کر لے۔ فرعون نے کہا، جس رب کے تم سفیر ہو وہ رب ہے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کو ڈیفائن نہیں کر سکیں گے تو میں آسانی سے کہوں گا کہ تم اپنے رب کو ہی وضاحت میں نہیں سمجھا سکتے تو وہ کیا ہے، تو تم مجھے کیوں دین کی طرف بلا رہے ہو؟ اس طرح وہ اللہ کے وجود کا انکار کرے گا۔ حضرت موسیٰ کے ذمہ تھا اللہ کی
صفات بیان کرنا، جیسے کہ ہمیں سورج کی ڈیفینیشن معلوم نہ ہو لیکن اس کی صفات معلوم ہے کہ وہ روشنی دیتا ہے، اسی طرح اللہ کے وجود کا ہونا ہم مسلمانوں کو معلوم ہے، اس کے احسانات سے، جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہاتھوں سے کھا سکتے ہیں، یہ سب اس کے احسانات ہیں ہم پر۔ فرعون نے یہ سوال کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الجھانا چاہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب نہیں دے سکیں گے کہ اللہ ہے کون، تو مجلس برخاست ہو جائے گی، یعنی بات ہی ختم ہو جائے گی۔ فرعون نے پوچھا، اللہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ رب جس نے ہر چیز کو بنایا اور اسے اس کی فطرت پر چلایا۔ یہ دونوں کام اللہ کے بغیر یعنی خالق کے بغیر ممکن نہیں ہیں، اور یہ دنیا صرف بنی نہیں ہے، خاص نظام کے تحت چل بھی رہی ہے۔ فرعون نے پھر پوچھا، کون ہے رب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس پالنے والے کی بات کر رہا ہوں جس کی صفات یہ ہیں، جو آسمانوں کو بھی چلا رہا ہے اور زمین کی نظام کو بھی، آسمان اور زمین میں جو بھی ہو رہا ہے اس سارے نظام کو پالنے والا۔ تو فرعون نے لوگوں سے کہا، سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون جیسے ہی خاموش ہوا، اگلا جملہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، اللہ تجھے بھی پالتا ہے، تیرے باپ دادا کو بھی پالتا ہے، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں۔ فرعون غصے میں آ گیا، کہنے لگا، اے لوگو، خدا نے جس کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی رکے نہیں فرعون کے محل میں۔ اس سے پہلے یہ باتیں کسی نے نہیں سنی تھی۔ فرعون کو ڈر تھا لوگ میرے خلاف نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں جس رب کی بات کر رہا ہوں مشرق بھی وہی پالتا ہے اور مغرب بھی وہی پالتا ہے، اور مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ اس سب کو پالتا ہے، اگر تو عقل سے کام لے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، ہم سے پہلے جو اتنی قومیں گزری ہیں جو خدا کو نہیں مانتے تھے، ان کا کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے رب کو معلوم ہے ان کے بارے میں، آپ سب کچھ لکھا ہوا ہے، کس نے کہا جانا ہے۔ میرا رب کبھی ناانصافی نہیں کرتا، وہ نہ وہ بھولتا ہے نہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو، نہ بڑے سی بڑی نیکیوں کو بھولتا ہے۔ میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، اور آسمان سے اللہ نے پانی برسایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لوگوں، ہم نے پھر اس پانی سے طرح طرح کے نباتات نکالے، ہزاروں قسم کے پھل پھول، بیل بوٹے، سبزیاں، اناج، غلے ہم نے پیدا کیے، خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ عقل مندوں کے لیے اس پانی کے برسنے میں اور اس میں نباتات کے پیدا ہونے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کی۔ فرعون نے کہا، تیرے پاس اس کی نشانی کیا ہے کہ تو خدا کا پیغمبر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انتظار میں تھے فرعون نشانی مانگے اور وہ دکھائیں۔ انہوں نے لاٹھی کو زمین پر مارا اور وہ سب سے بڑا اژدہا بن گئی، اس کی رفتار بڑے سانپ جیسی تھی، اور ہاتھ گریبان میں ڈالا تو باہر نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ فوراً فرعون نے کہا، اب سمجھ آ گیا، یہ سب جادو ہے، یہ بہت ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ جادو دکھا کر جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے۔ معاذ اللہ، اسے کرسی چاہیے، حکومت چاہتا ہے۔ درباریوں سے کہنے لگا، اب آپ کا مشورہ کیا ہے اس بارے میں، یعنی اس جادوگر کا ہم کیا کریں اور اس کی اس تحریک کو ہم ناکام کیسے بنا سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، آرام سے بنا سکتے ہیں، اسے اور اس کے بھائی کو 1 مہینے کی مہلت دے دیں اور پورے شہر میں منادی کر دیں، جتنے مصر میں ملک میں جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ، سارے جادوگروں سے مقابلہ کر کے اسے ہرا دیں گے۔ پھر جادوگر آئے فرعون کے پاس، کہنے لگے، ہم حضرت موسیٰ کو جادو میں شکست دے دیں گے تو کوئی انعام ملے گا ہمیں؟ تو فرعون نے کہا، انعامات ہی انعامات ملیں گے اور تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ پھر مقابلے کا دن آیا، جادوگروں نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، آپ علیہ السلام لاٹھی پھینکے تو وہ اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل گئی۔ تو تمام جادوگر حیران ہوئے، ہم نے جو لاٹھی کو پھینکا تو وہ سانپ بنی نہیں تھی، وہ تو آنکھوں کا وہم تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی وہ تو واقعی سانپ بن گئی، یہ تو ممکن ہے ہی نہیں۔ جادوگر تو جادو کی حقیقت کو جانتا تھا۔ قرآن کہتا ہے، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ماری وہ سانپ بن گئی اور جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے۔ قرآن میں اس جادو کو بہت بڑا جادو کہا گیا ہے۔ سارے جادوگر جانتے تھے ان کا جادو صرف نظر کا دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اصلی حقیقت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل تھا۔ جادوگروں کے فوراً کہا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ عمل جادو نہیں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔
फ़िरौन ने ये मंज़र भी देखा तब भी ईमान न लाया। फ़िरौन ने कहा ये सब इन लोगों का पहले से ही प्लान था। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। फ़िरौन ने कहा मैं तुम सब के हाथ पाँव काट कर सूली पर लटका दूंगा क्योंकि तुम सब मिले हुए हो। जादूगरों ने कहा लटका के हमें हलाक कर दो, लेकिन हम अल्लाह पर ईमान ले आए हैं ताकि जो हमने जादू किया वो अल्लाह हमें माफ़ कर दे। तूने तो हमें अल्लाह के पैगंबर के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। ये तो शुक्र है अल्लाह का अजाब नहीं आया। फ़िरौन ने तमाम जादूगरों को लटका दिया, लेकिन फिर भी ना फ़िरौन ईमान लाया ना उसके मानने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा फ़िरौन नहीं मान रहा, यानी ईमान ना लाया। फिर अल्लाह ने सज़ाएँ देना शुरू कर दी। एक तूफ़ान आया फ़िरौन पर, टिड्डियों का अजाब आया, फसलें टिड्डियाँ चाट जाती थीं, जुओं का अजाब आया, मेंढकों का अजाब। वो लोग खाना खाते थे, उसमें मेंढक निकलते थे और खाने में खून भी निकल आता था, लेकिन हर बार तकब्बुर करते रहे और मूसा अलैहिस्सलाम से कहते रहे आप अलैहिस्सलाम दुआ करें इस बार ये अजाब टल जाए तो हम ईमान ले आएंगे, लेकिन हर बार झूठ ही कहते थे। फिर अल्लाह ने इंतकाम लिया उनसे, फिर हमने पानी में गर्क कर दिया उन्हें और हमने उस ज़मीन का मालिक उस कौम को बना दिया जो मशरिक़ और मग़रिब में कमज़ोर समझे जाते थे। अल्लाह ने बनी इसराइल से जो वादा किया था वो पूरा किया, यानी उनसे वादा किया कि तुम तक़वा इख्तियार करोगे तो तुम लोगों को दुनिया पर गालिब कर दूंगा। अल्लाह ने वादा निभाया। जज़ाकल्लाह। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।